الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر مجھے اور آپ کو نہ صرف کامیابی کا پیمانہ بتایا بلکہ اس پیمانے پر اترنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ بتا دیا کہ کل قیامت کے دن کامیابی کا پیمانہ فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا آگ سے یعنی جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ ہو گیا کامیاب. کامیابی کا پیمانہ بتا دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معیار بنا دیا کہ یہ ہیں جن کی زندگی کی تم کو نقل کرنا ہے، جس نے ان کی زندگی کی نقل کی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا. وہ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا. ظاہر ہے سمجھنے والا، یہ سننے والا اس کو پوچھے گا کہ یہ ایسا کون ہوگا جس نے کہا کہ نہیں ہم جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ جنت میں داخل کا انکاری ہے. حیرت ہے. تو سوال کرنے والا نے سوال کر لیا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے. پیمانہ بتلا دیا. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا. اور اس پیمانے کے لیے ایک ایسی ذات بھیج دی گئی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق تم پر مومنین پر اللہ نے بڑا احسان کیا، تم میں سے ایک رسول کو بھیجا. اگر کسی فرشتے کو بھیج دیتے کہ بھئی یہ زندگی ہے جیسے اس نے گزاری ہے نا، یہ گزار کر آنی، تو ہم کہتے ہیں ہم فرشتے تھوڑے، فرشتوں کو تو نے جذبات ہی نہیں دیے، فرشتوں کو تو نے ضروریات سے کم مکلف ہی نہیں بنایا. اس لیے فرمایا رسولا من انفسہم، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا، ایک پیغامبر بھیجا، انہی لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی بھیجا ہے جو زندگی میں وہ کچھ کرے گا جس سے جہنم سے بچتے ہیں، جنت میں داخل ہوتے ہیں. وہ زندگی میں ان چیزوں سے بچے گا جس سے جہنم سے بچتے ہیں اور جنت میں داخل ہوتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے. اللہ پاک نے معیار بتایا، پیمانہ کامیابی کا، پھر اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دو باتیں.
ایک بات اندر کی ہے، دل کے اندر کیا ہے، اور دوسری بات باہر کی ہے، اس ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان اس سے یہ کیا کر رہا ہے، بس یہ دو باتیں. دل کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو. بعض بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ اپنے غیر کے تعلق، اپنے غیر کی محبت، اپنے غیر کا تأثر یہ ہمارے دل سے کھرچ کھرچ کر نکال دے. تعلق اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اللہ کے غیر کا تعلق، اللہ کے غیر کی محبت نکال دے. اللہ کے غیر کا تأثر، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، اس کو سمجھا دو. تأثر یعنی کسی چیز سے متاثر ہو جانا. اللہ کے غیر سے متاثر ہو جانا گویا اللہ کے غیر سے اثر لینا ہے. کہتے ہیں اللہ اس کو تو کھرچ کھرچ کر نکال دے، شائبہ بھی نہ ہو. تو پھر کیا ہو؟ اللہ کے غیر سے نہ تعلق نہ تعصب نہ محبت، تو ہمارا ہوگا کیا؟ اس دنیا میں تو چاروں طرف اللہ کا غیر پھر نظر آ رہا ہے، اسی کو برسنا ہے، اسی کو سننا ہے، اسی کو دیکھ رہے. پریشانی ہے. تو فرمایا ایسی محنت ہو جائے دل پر، ایسی محنت ہو جائے کہ اللہ کا غیر دل سے نکل جائے، اور اللہ کے غیر سے جو تعلق ہو، میرے ماں، میرے باپ، میری بچے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جی تو اللہ کا غیر دل سے نکل جائے. اور یہ جتنے میں نے مثال کے طور پر آپ کو رشتے بتائے، ان سب رشتوں سے ہمارا تعلق اللہ کے حوالے سے. یہ میرے والد ہیں، بڑی محبت ہے مجھے دل میں، یہ غیر اختیاری محبت ہے نا. والدین پالتے ہیں، غیر اختیاری محبت ہے. کتا بلی جس کو آپ پال لیتے ہیں اس کی آپ سے غیر اختیاری محبت ہو جاتی ہے. تو یہ تو جانور ہے، ہم انسان ہیں. ہمیں اپنے جس کو ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا، مصیبتوں میں اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو غیر اختیاری محبت ہے ہماری. لیکن اختیار کیا کریں گے کہ یہ میری غیر اختیاری محبت تو ان سے ہے، لیکن میری ان سے محبت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے. تو والدین کی محبت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے غیر کا تعلق، محبت، تأثر کھرچ کھرچ کر نکال دے، تو اس میں گویا یہ نہیں ہے کہ والدین کو اپنے گھر سے نکال دے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اپنے گھر سے نکال دے، اس میں یہ نہیں ہے کہ پڑوس کا خیال نہ کرے. ان سب سے تعلق کس حوالے سے ہو؟ اللہ کے حوالے سے. میرے اللہ کا حکم ہے کہ یہ بچے میں نے تمہارے سپرد کیے ہیں، ان کو اچھا مسلمان بنا کر کھڑا کرنا ہے. کوئی ساتھیوں میں سے کوئی کہ میں کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کرو. نہیں آپ کچھ نصیحت فرما دیں. نصیحت کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اپنے جو کیا منحصر ماتحت جو ڈپینڈنٹس ہیں آپ کے، جن کا انحصار آپ کے اوپر ہے، ان کو حلال کھلانے کی نیت سے کرو. کاروبار ہو رہا ہے، کس کو دے رہے جی؟ بچوں کو دے رہے. کیوں دے رہے جی؟ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ماتحتوں کو، جن کو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، ان کو حلال کھانا کھلاؤ. میں نے کہا تیسری نیت اور کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ خدمت کی نیت. خدمت کی نیت بھی دو طرح کی.
ایک خدمت کی نیت کیا ہے کہ جو مال ہم یہی تجارت ہے یا مال دیتا ہے یا خدمت یا سروس یا پروڈکٹ، تو جو مال یا جو خدمت ہم کچھ پیسوں کے عوض لوگوں کو دے رہے ہیں اس میں نیت خدمت کی ہے، خدمت کی، کمائی کی نہیں ہے، خدمت کی ہے۔ اب ایسا آدمی سب اسٹینڈرڈ مال نہیں بیچے گا، خدمت کرنی ہے نا، کوالٹی کا مال بیچے گا، خدمت کرنی ہے، اچھا مال بیچے گا، اور اس مال کی قیمت میں مبالغہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو خدمت کرنی ہے، جتنے کا مال بنا ہے اس میں اتنا اضافہ کر لو کہ تمہارا گھر چل جائے۔ یہ خدمت کی نیت کا اثر یہ پڑتا ہے، نہ مہنگا اور نہ خراب مال۔ یہ خدمت کی نیت، نیت بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی تو یہ بات ضمن آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور خدمت کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آپ کا کاروبار بڑھ گیا، آپ نے ملازم رکھے، آپ نے تو خدمت کی نیت کی ہے۔ اب آپ کی نیت میں یہ اضافہ ہو گیا کہ میں ملازم نہیں رکھ رہا ہوں، میں اس اپنے کاروبار کے ذریعے کسی دوسرے کا گھر چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے عوض میں اس سے کام لوں گا۔ اب جس نے یہ نیت کر لی وہ کبھی اپنے ملازم کی تنخواہ مارے گا نہیں، زیادتی نہیں کرے گا اس سے۔ تو یہ بات یہاں سے نکل گئی کہ کام سارے کرنے ہیں، اللہ کے حوالے سے کرنے ہیں۔ حضرت شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کے ملفوظات میں واقعہ ہے جو اکثر کچھ مختلف انداز سے سنا دیا جاتا ہے کہ وہ جمنا کے کنارے کسی آدمی کو پار پہنچنا تھا اور اندھیرا ہونے لگا تھا اور یہ پریشان تھا کہ کیا کروں، میں نے کسی کو وقت دے رکھا ہے اور یہ دن ڈھل گیا تو میں کیا کروں گا، اور کشتی کوئی ہے نہیں۔ تو کسی آدمی سے پوچھ لے میں کشتی نہیں ہے، کوئی راستہ بتاؤ میں کیسے اس جمنا کو پار کروں، دریا کو پار کروں۔ کہا وہ وہاں چلے جاؤ، جو سامنے ایک جھوپڑی سی نظر آ رہی ہے، یہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان سے پوچھ لو کیا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہی رہتے ہیں، وہ آپ کو حل بتا دیں۔ انہوں نے کہا، وہ جب ان کے پاس پہنچا ساری حال رکھا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو کہنے لگے اچھا ایسا کرو، جا کر جمنا کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور جمنا سے کہو کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے زندگی بھر کبھی کھانا نہیں کھایا، جو زندگی بھر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور جا کر یہ بات کہی، اور اللہ کی شان جمنا ٹھہر گیا، اس طرح ٹھہر گیا کہ یہ اس کے اوپر سے پار ہو گیا۔ شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ سنا ہے جس کو مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ 2-3 طریقوں سے یہ قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بزرگ تو بیچارے یہ کہہ کر کے بھیج دیا، اس کا تو کام ہو گیا، بزرگ کا کام پھنس گیا۔ بیگم نے کہا یہ جو دن میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہو ہمارے سامنے، اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور یہ جو بچے باہر کھیل رہے ہیں خدا نخواستہ تم نے تو مجھ پر تہمت لگا دی کہ میں تو اپنی بیوی کے پاس کبھی کہتی، بچے کس کے ہیں؟ اب یہ پھنس گئے۔ کہتے ہیں ایک وقت بات یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھایا اپنی خواہش سے نہیں کھایا، اللہ کا حکم سمجھ کر کھایا۔ جب بھی تیرے پاس آیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ سوچ کر کے آیا کہ مجھے اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ میں تیرے حق کو پورا کروں، حق وظیفہ زوجیت ادا کروں، اس لیے تیرے پاس آیا۔ سمجھ میں آگے بات؟ ہم دل ہمارا غیر سے خالی، جو خانقاہوں کی محنت ہے یہ کیا ہے؟ دل کو غیر سے خالی کرنا۔ اللہ کا جتنا غیر ہے، اللہ کے علاوہ سب اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا جو غیر ہے وہ ناپاک ہے۔ دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، مال کی محبت، منصب کی محبت، سب ناپاکیاں ہیں۔ یہاں تو اللہ کی محبت چاہیے تھی نا،
اللہ کی محبت کو چھوڑ کر جانے کن کن چیزوں کی محبت اس دل میں ڈال رکھی ہے. تو پاک اللہ، اللہ کی پاک ذات وہ اس وقت تک دل میں نہیں آتی جب تک کہ ناپاک اللہ کا غیر باہر نہ نکل جائے. لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں. کس چیز کا علاج کرواتے ہیں؟ حسد ہے مجھے، اس کا علاج کر دیجیے. دل میں حرص بھرا ہے، علاج کر دیجیے. دل کے اندر تکبر ہے، علاج کر دیجیے. اب یہ علاج ڈاکٹروں کی کلینک میں نہیں ہے، یہ علاج اللہ والوں کے یہاں ہے. اور اس کے علاوہ بھی سنو کہ جو وہ گناہ ہے، یہ تو باطنی گناہ ہے نا، جو ظاہری گناہ ہے ان کا بیج بھی دل کے اندر ہوتا ہے. کئی دفعہ عرض کیا، جو آدمی ڈاکہ اور ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بھتہ خوری کر رہا ہے، یہ تو ظاہری گناہ ہے نا، لیکن اس کا بیج کہاں ہے؟ اس کا بیج دل کے اندر ہے، جس کا نام ہے حرص. چاہیے مجھے، بس لالچ ہے مجھے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، اللہ والوں سے پوچھ کر چلنے سے یہ حرص ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ قناعت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اخلاق رذیلہ ہے حرص، یہ اخلاق ذمیمہ ہے جس کی مذمت کی جائے، جو رذیل اخلاق ہے. اور قناعت یہ اخلاق حمیدہ ہے، یہ پسندیدہ اخلاق ہے. ہم جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں اخلاق اردو میں، وہ تو ہے ہر ایک سے مسکرا کر بات کرنا. یہ شریعت میں جس چیز کو اخلاق کہا گیا، یعنی دل کی کیفیات کو اخلاق کہا گیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ وہ ہر آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے اس سے اچھی طرح خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے لیے اس سے اچھی زبان سے بات کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بدگوئی کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے. اسے بات نہیں کرو، یہ بدگو ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ اخلاق، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں حسن خلق. جی بڑا اخلاق دین کے 5 حصے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. تو یہ اخلاق ہے دل کی کیفیات. کچھ اخلاق ذمیمہ ہیں، یعنی ایسے اخلاق، ایسی کیفیتیں جن کی مذمت ہونی چاہیے، اخلاق رذیلہ بھی کہتے ہیں ان کو. اور بعض ایسے اخلاق ہیں، ایسی کیفیات ہیں جو پسندیدہ ہے، اخلاق حمیدہ. اس کا مثال میں نے آپ کو دی. حرص یہ اخلاق ذمیمہ ہے، اور حرص کے مقابلے میں کیا ہے؟ بھول گئے ابھی کہا، قناعت. ایک آدمی ہے ہر ایک پر ظلم کرتا ہے. کون ہے یہ آدمی؟ ظالم ہے. تو ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس ظلم کا جو ظاہری طور پر وہ کر رہا ہے، اس کا بیج دل میں ہے، اور اس بیج کا نام ہے تکبر. دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لہذا ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر. اللہ والوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، اور سبحان اللہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہ وہ ظلم کی کیفیت ختم ہوتی ہے، اور آہستہ 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 تکبر والی کیفیت ختم ہو کر اور تواضع والی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت علاج فرما دیجئے میرا، غصہ بہت آتا ہے. اچھا، غصہ آنا برا نہیں ہے، لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل کو قبض کرتا ہے، اور پھر اس جلدی میں غصہ نافذ کر دیتا ہے. غصے کا نفاذ برا ہے. غصہ تو آنا اچھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ، جس کو غصہ نہیں آتا گدھا ہے. غصہ تو آنا چاہیے. اگر غلط بات ہو رہی ہے، کسی منکر کو دیکھا، غصہ تو آنا چاہیے، لیکن غصے کا نفاذ برا ہے. اس کو پینا چاہیے، غصہ پی جائے. فرمایا جو جتنی زیادہ بڑا غصہ اس کو آیا ہوا تھا، اس کو پی جائے گا،
उतना ही बड़ा नूर अल्लाह पाक उसके दिल में पैदा फरमा देगा। जो खूब गुस्से को पी कर रहा करेगा, कल क़यामत के दिन कहा जाएगा ये हैं हूरें, इनमें से इंतखाब कर लो। तो फरमाया कि हजरत थानवी से कि हजरत मैं लखनऊ में रहता हूँ, आपकी खिदमत में बहुत तवील अरसे के लिए रुक नहीं सकता, आप मेरे ये इलाज कुछ फरमा दीजिए कि मैं कैसे मेरा गुस्सा खत्म हो जाए। तो फरमाया कि लखनऊ में एक आलिम है मौलाना मोहम्मद हसन साहब, उनका एक मकतबा है, मकतबा काकोरी, ये खत लिख रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, तो तुम उनके पास जाकर बैठा करो। तो अब जब उन्होंने देखा कि हजरत ने हमें इलाज बताया है, तो जो शेख उसके साथ मजबूत होता है ना, वो बिच्छू चरा नहीं करता। हजरत ने इलाज बताया, ठीक है। उनसे कहा कि हजरत हकीम उलमत ने मुझे कहा है कि आपके पास बैठा करो, आ जाया करो, असर के बाद आ जाया करो, असर से मगरिब मेरे साथ बैठा करो। महीने भर के बाद खत लिखते हैं हकीम उलमत रहमतुल्लाह अलैह को कि हजरत मैंने बैठना शुरू कर दिया, 1 महीना तो हो गया, और मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से गुस्सा खत्म हो रहा है, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं था कि इस वजह से आपके पास बिठाया है, और न कभी उन्होंने मेरे सामने गुस्से के खिलाफ कुछ तकरीर की हो, मगर मैं देख रहा हूं कि मेरा गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। हज़रत हकीम उलमत रहमतुल्लाह फरमाया कि बात यह है कि मुझे मालूम है कि मौलवी मोहम्मद हसन बड़े मुतहम्मिल मिजाज आदमी हैं, बुर्दबार, तहम्मुल, सबर। तो जो हमने कहा तुमको उनके साथ बैठा करो, तो जिसके साथ तुम बैठोगे उसके कल्ब का असर तुम पर पड़ जाएगा। ना कल्ब का असर पड़ता है। हम अल्लाह वालों की खिदमत में ऐसे ही नहीं जाते हैं अटल टप, कल्ब का असर पड़ता है। मैंने कई दफा अपने हमारे उस्ताद भी, हमारे शेख भी के मौलाना सलीम खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का आपके सामने अर्ज किया कि फरमाने लगे, ये हमसे कह रहे हैं कि मैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाया करता था, तो एक दिन मुझे मदरसे के बड़े तालिब इल्म ने कहा कि सलीम तुम तो अभी उम्र में छोटे हो और हजरत थानवी की बातें तो बड़ी सकील है, तो तुमको उनकी बातें क्या समझ में आती होंगी। तो फरमाते हैं कि मैं वाकई सोच में पड़ गया कि बात तो सही कह रहे हैं, हजरत की बातें इतनी गहरी होती हैं कि हमारी समझ में तो पूरी आती भी नहीं है, लेकिन दिल चाहता है इसलिए जाते हैं। तो अभी मैं इस सोच में पड़ा हुआ था कि वही बड़ी उम्र का तालिब मुझसे कहता है, देखो सलीम जाना नहीं छोड़ना, इसलिए कि हम अल्लाह वालों के पास मालूमात हासिल करने के लिए नहीं जाते, हम तो अल्लाह वालों के पास इसलिए जाते हैं कि हमारे उनके पास जाने से, उठने बैठने से अल्लाह हमारा दिल भी उनके दिल की तरह बना दे। दिल का असर पड़ता है। हदीस में आता है जो लोग ज्यादा घोड़ों के साथ रहते हैं, अंदेशा है कि उनके दिल में तकब्बुर पैदा हो जाएगा। घोड़ा मुतकब्बिर जानवर है। ऊंटों के साथ रहते हैं, अंदेशा है कि उनके दिल में कीना पैदा हो जाएगा। ऊंट कीना परवर जानवर है। फुकाहा ने यहां तक लिखा है कि अगर चीते की मतलब मना किया गया चीते की खाल पे मत बैठो, तो फुकाहा लिखते हैं इसलिए मना किया गया है कि चीता एक दरिंदा है, इसी खाल पर बैठने से दिल के अंदर दरिंदगी पैदा हो गई। तो हम अल्लाह वालों के पास इसलिए आते हैं ताकि हमारा दिल गैर से पाक हो जाए और दिल में क्या आ जाए, अल्लाह। ये तो है वो वाली बात जो हमने अर्ज की, जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें अंदर की कैफियत ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिंदगी मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हो जाए, जो अमाल अफआल उन्होंने किया है वो हम करने लगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे अहम वो है नमाज। सबसे अहम नमाज है। बात साथी गलती से सुनी सुनाई आगे नकल कर देते हैं कि नमाज तो बहुत देर से आई थी, 9 साल के बाद। बिल्कुल गलत है। नमाज जिस दिन पहली वही आई है उस दिन नमाज आ गई। पहली वही जिस दिन आई उस दिन नमाज आ गई थी। हजरत कई जगह है, मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत मुस्तफा
کہ وہی لے کر کے آئے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں ہو گئی، اس کے بعد جبرائیل نے پر مارا ہے، اس پہاڑ میں سے چشمہ جاری ہوا ہے، یہاں جبرائیل وضو سکھاتے ہیں، یہ ہے طریقہ وضو کا، اور پھر نماز پڑھاتے ہیں ساتھ۔ اور جو سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے دوسرے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی ہے ساتھ۔ چلو یہ تو سیرت ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں روایت کیسی ہے۔ حضرت نے ہمارے مفتی صاحب اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، بیچارے جمعے کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمت نہیں رہتی ان کی، ورنہ تو ہم تو آتے ہیں کہ ان کی بات سنیں گے۔ حضرت نے جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس پر بیان فرمایا، بڑا معرکۃ الآراء بیان ہے، آپ میں سے جس کو موقع ملے کسی سے اس کا ٹیپ لے کر سن لیں، بہت موقع کی نزاکت سے بیان، اتنا اہم بیان ہے۔ ہم نے آج گڈاپ والی خانقاہ میں صبح فجر میں ان کا یہ بیان لگایا، پورا بیان، بہت اہم بیان ہے، جس کو موقع ملے ضرور کرے، اس کو سن لے۔ خیر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ابتدائی وہی ہے، قرآن کی جو ابتدائی صورتیں اور آیات نازل ہوئی ان میں سے ابتدائی ہے بالکل، اور کیا کرے قم اللیل الا قلیلا، تو نماز تو تھی تبھی تو کہہ رہے ہیں، آپ کہتے 9 سال کے بعد آئی نماز، یہ سنی سنائی ہے، اس کو آگے نہ کرو۔ 9 سال کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور نماز پہلے دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نماز ہی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں اخلاق نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں دعوت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز، کوئی پریشانی آ جائے نماز، کوئی خوشی کی بات ہو جائے نماز، کس حال میں ہو نماز، ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں بھائی نماز، کوئی سخت عمل پیش آئے تو کیا کرو نماز۔ اور کتنی مرتبہ اس کو عرض کیا اپنے اسی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مذاکرے کے طور پر یا دہانی کے طور پر، معراج میں گئے کتنی نمازیں لے کے آئے، 50 کہی تھی نا، تو 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ امت مشکلیں پڑ جائے گی، کم کرا لو، تو 5 ورنہ حقیقت کیا تھی 50۔ اللہ رب العزت خدا نخواستہ ہم سے آپ سے مذاق تو نہیں کر رہے تھے نا کہ پہلے 50 بول کے ڈراؤں گا، پھر یوں کروں گا، پھر یوں کروں گا، 5 مشیت اللہ کی، مرضی اللہ کی 50 نماز، تبھی یہ فرمایا ٹھیک ہے آپ کی امت نماز پڑھے گی 5، اجر دوں گا 50۔ اب میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ذرا سا اندازہ لگاؤ، 24 گھنٹے کی زندگی ہے، دن ہے، ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، 50 نماز اگر اللہ چاہتے تھے ہم سے پڑھنا تو کیا مطلب ہے نماز کے علاوہ اور کیا کرتے؟ آدھے گھنٹے پہ اگر ہو تو کتنی نماز ہوگی ہے؟ اللہ حقیقتاً یہ چاہتے ہیں نماز، اور یقین کرو جس نے اپنی نماز بنا لی اس کے سارے دنیا کے اور آخرت کے کام بن گئے۔ حدیث میں آیا جس کے آدمی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے سارے اعمال اچھے نکلیں گے۔ میں نے وہ جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات جو بغیر استادے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کو ہم خود سے سمجھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی تقلید کرنے کی۔ ان کی کتاب پڑھ رہا، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ اچھا میں حیران کہ کیا بات کریں، آگے پڑھا تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ اگر ایک چیز خراب نکل آئی تو دوسری بھی خراب ہوگی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایسا تو اللہ نہیں کر سکتے۔ اچھا میرے جی میں آئے کہ میرے سامنے ہوتے تو میں کہتا اللہ نے فرمایا شرک کرو گے تو سارے اعمال ختم کر دیں گے، تو کیسے کر دیں گے؟ تو اصل بات کیا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، نماز گڑبڑ کر رہا ہے، نماز پیمانے والی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں کاروبار بڑا دین کے مطابق کرتا ہوں، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اگر تو کاروبار اللہ کے لیے کرتا تو سب سے پہلے اللہ کے سب سے بڑے حکم کو اچھی طرح پورا کرتا۔ اجی میں تو بڑا اخلاق والوں، نمازی تو نہیں پڑھتا، اخلاق والوں، اگر تو واقعی اللہ کے لیے اخلاق برتتا سب سے پہلے اللہ کا حکم نماز کا اس کو پورا کرتا، پھر اخلاق کرتا۔ نماز صحیح نہیں نکلی،
سارے اعمال کے اوپر اثر پڑ جائے گا۔ اتنی اہمیت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کی بتائی، سمجھائی، دکھائی کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین لوگوں کو کبھی ان کی طرف سے ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کو ہم کہیں کہ بد دعا دے دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، یہ جو ہمارے معمولات کی کتاب ہے نا، مناجات مقبول، اس میں ایک دعا ہے، اے اللہ میں نے جس کو ڈانٹا، جس کو برا بھلا کہا، جس پر لعن طعن کیا، اے اللہ اس کو میری طرف سے اس کے لیے دعا بنا دے۔ لیکن ایک میدان میں ایسا ہوا کہ سامنے کافر اور ادھر مسلمان، اب یہ کافر اور مشرک انہوں نے تیر برسانے شروع کیے، اور وہ نماز کے لیے کیا کہا گیا کہ خوف کی نماز پڑھو، آدھے چلے جائیں وہ ایک رکعت پڑھے پھر چلا جائیں پھر دوسرے چلے جائیں، اس نماز نہیں چھوڑنا چاہے تم جنگ کی حالت میں ہو۔ لیکن وہ وقت ایسا ہوا، اتنا تیر برسا، اتنا برسا کہ اس مجمع میں سے کوئی نہ اٹھ سکا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بد دعا سنیں، حبسنا عن الصلاة العصر، حبسنا عن الصلاة الوسطى اے صلاة العصر، ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ وسطی یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کچھ بچا ان کا؟ اتنی بڑی اہم چیز، اور اس کی طرف سے بڑی غفلت ہے، معاف کیجیے گا، ہاں بہت غفلت ہے۔ جس نے جو نماز سیکھی تھی اس میں جتنا تنزل آیا 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 آیا، ترقی نہیں ہو رہی۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ رکوع اچھی طرح کیا تو سجدہ اچھی طرح نہیں کیا، سجدہ اچھی طرح کیا تو رکوع اچھی طرح نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا نماز کا ہر رکن وہ مطلوب ہے، مطلوب۔ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ اگر یہ اچھی طرح کیا ٹھیک، اب قیام شروع کیا، قیام اچھی طرح نہیں کیا تو اگلا پچھلا سب گیا۔ اگر رکوع اچھی طرح نہ کیا، اگر یہ فلاں اچھی طرح، اس کے بعد رکوع میں گئے، رکوع اچھی طرح نہ کیا، کیا ہوا؟ سب گیا، ثواب ملے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کیا 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 کہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہو گئی، لیکن نماز ثمر نہیں ہے۔ 60 سال، اس واسطے یہ درخواست ہے، یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں تو یہ سوچ کر کہیں کہ اس کو اچھا بنانا ہے، مقصود ہے، اگر یہ اچھے نہیں بنی پوری نماز جائے گی میری۔ قیام کیا، سوچ کر قیام کیا، پورے قیام کے اندر اگر خدا نخواستہ یہ صحیح نہ ہوا پوری نماز جائے گی۔ رکوع میں گئے اگر تو بھائی نماز کو بہت اچھی طرح ایک ایک رکن اس کا سوچ کر اہتمام کے ساتھ، تو چونکہ جب نماز بن جائے گی تو انشاءاللہ سب کچھ بن جائے گا جیسے عرض کیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله۔